علم والوں کی قدر نہ کی تو بڑا خسارہ ہوگا۔ جب یہی چراغ بجھیں گے تو ہر سمت اندھیرا ہوگا۔ جب علم کے چراغ بجھائے جاتے ہیں تو ایک آدمی نہیں بلکہ پوری قوم جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک اہل علم اس طرح نشانہ بنتے رہیں گے۔ ابھی ہم نے کم علماء کے جنازے اٹھائے کہ ابھی 4 میں ممتاز عالم دین مولانا ادریس صاحب کو جو شہید کر دیے گئے عثمانزے کے علاقے میں۔ وہ جا رہے تھے دارالعلوم عثمانزے میں کس چیز کے لیے؟ دور حدیث کو پڑھانے کے لیے، جہاں پہ ہمارے طلباء اور علماء کا آخری سال جو ہوتا ہے جہاں پہ بندہ عالم دین بنتا ہے، اس سال کو پڑھانے کے لیے جا رہے تھے کہ درمیان میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں ایک ٹک ٹاکر کے کچھ زیور و سامان گھر سے چوری ہوئے تھے، وہ سب مل گئے، لیکن ہمارے علماء کے قاتل کبھی بھی نہیں ملے۔ حالانکہ خبروں میں آتا ہے کہ ان کی فوٹیجز بھی موجود ہے، وہ قاتلوں کے ہو سکتا ہے کہ پہچان بھی ہو چکی ہوگی، لیکن کیا ہو کہ ہمارے علماء کی دشمن کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ اگر مل بھی جائے تو انہیں سزا کون دے گا؟ ان کو تو شہید کر دیا گیا مولانا ادریس صاحب کو، ساتھ میں ان کے جو گنرز تھے کہہ رہے ہیں ان کو بھی زخمی کیا گیا ہے۔ مولانا ادریس صاحب کو جو ہے وہ DHQ جو اسپتال منتقل کیا گیا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں تقریباً اس کے 40,000 سے لگ بھگ کم زیادہ شاگرد تھے جو اس کے علم سے فیضیاب ہو چکے تھے۔ مولانا ادریس صاحب کو زینت المحدثین کا لقب بھی حاصل ہے، اور اس نام سے وہ پہچانا جاتا تھا، اور پشتو زبان کے خطبے ان کے بڑے مقبول ہے عوام میں۔ انہوں نے ساتھ میں اکوڑا خٹک میں جو کہ مولانا سمیع الحق صاحب کا مدرسہ تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے درس و تدریس کی مولانا سمیع الحق صاحب کے بہت اصرار پہ، یعنی وہاں کے بھی شیخ الحدیث رہ چکے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے حدیث پڑھائی ہے۔ وہ صرف ایک عالم نہیں بلکہ سیاسی و سماجی کارکن بھی رہے۔ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا۔ 2002 سے 2007 تک یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ سیاسی خدمت کے علاوہ یہ جرگہ سسٹم کے ذریعے بھی عوام کے جو تنازعات ہوتے تھے امن کے ذریعے حل کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ پھر اسی سوال کو جنم دیتا ہے کہ ہمارے علماء کب تک نشانہ بنتے رہیں گے؟ ان کا خون سستا ہو چکا ہے یا ان کا آپس میں اتفاق نہیں؟ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا مولانا شیخ حسن جان صاحب، مفتی نظام الدین صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا خان زیب صاحب، مفتی منیر شاکر صاحب، اس طرح کئی اور درجنوں علماء ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے۔ آخر کار ہمارے علماء کرام کا خون اتنا سستا کیوں ہو چکا ہے؟ نمبر وار سب کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یقین مانیں اب کوئی تائب سے اٹھ کے بندہ بھی نہ ڈانسر یا اس کو آپ کسی بھی تجربے کا ماہر یا کسی بھی آدمی کو کس طرح کا بھی کہہ سکتے ہو، کسی کو بھی مارا جائے نا، کتنے ہی مرتبے کرنی چاہیے کیوں نہ ہو، اس کو بدلہ جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے۔ ان کا بدلہ کب ملے گا؟ اس کی کارروائی کا جواب کب ملے گا؟ ایسی کا خبر کب آئے گی کہ مولانا ادریس صاحب کے قاتلوں کو یہ فرق کردار تک پہنچا دیا گیا اور وہ پھانسی ہو گئے تاکہ علماء کی عزت بچ جائے۔ اس میں یہ چیز ایڈ کروں، بہت سے علماء اختلاف کریں گے، لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ علماء کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے رہیں گے، ہم یہاں تک کہیں گے اس کے ساتھ شہید لکھو، اس کے ساتھ شہید نہیں لکھا گیا ہے، ہمارا سوچ یہاں تک ہے، لیکن کرنے والے جو اپنی کارروائی ڈالتے ہیں اس کا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی درد ہوتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ پھر روتے رہتے پلانے کو شہید کر دیا گیا، پلانے کو شہید کر دیا گیا۔ اس میں ہمارے علماء کرام کے کہ یہ بھی آپس میں اتفاق کرے۔ ٹھیک ہے، اپنے مذہب اپنے فرقے ہوتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن کم از کم ایک جوڑ تو علماء کا بنتا ہے، ایک ان کا کم از کم تعلق، ایک لڑی تو ایک بنتی ہے، تو ان کا اپنا تعلق تو ایک کرنا ہوگا نا۔ یا ہم صرف ایک ضد، ایک دشمنی پر یہاں تک ہم پسند کرتے کہ اگلے کو خون بھی نکلا ہے، تو ہمیں جو ہے نا اپنے جو دماغ ہے وہ ٹھنڈا تب تک نہیں ہوتے جب تک ہم اگلے کو ختم ہی نہ کر دیں۔ کیا ضد اور دشمنی یہ صرف ایک شخصیت کا نہیں بلکہ پوری علمیت کا نقصان ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور یہ سیکھنا ہوگا کن سے؟ اپنے بڑوں سے، کہ اختلاف رائے کو دشمنی کی طرف سمجھنا یہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ علم اور اہل علم کی احترام ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی مغفرت فرمائے۔ کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا رہے گا، کمنٹس میں اپنا اظہار لازمی کریں۔ والسلام۔